کوئی اللہ کے نیک بندے کی مجلس میں آیا اور اس نے اپنا احساس بیان کیا۔ احساس یہ تھا، حضور میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ اور جیسے ہی اس نے یہ لفظ بولے کہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے، اس کے منہ سے آہ نکلی، جسے پنجابی میں ہم ڈھا کہتے ہیں۔ اس نے ڈھا ماری اور آہ نکلی اس کی زبان سے کہ ہائے حضرت، میری عصر قضا ہو گئی ہے۔ تو وہ لوگ جو صاحب حضوری ہوتے ہیں، جن کی پرواز تہے افلاک نہیں سر افلاک ہوتی ہے، جو ایام کے مرکب نہیں زمانے کے راکب ہوتے ہیں۔ زمانہ جن کی رفتار اور جن کی مرضی سے چلتا ہے، اگر کسی ایسے شخص کی صحبت میسر آ جائے تو صدیوں کا فاصلہ سیکنڈوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اقبال نے فرمایا تھا نا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اور عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ جس وقت انسان کسی صاحب نظر اور کسی صاحب منزل کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر صاحب مکان کے حضور حاضر کر دیتا ہے۔ تو فقیر کے پاس جب گنہگار بیٹھا نا، اور اس کی اندر سے آہ نکلی کہ حضرت نماز عصر قضا ہو گئی ہے، تو اس دیوانے کو انہوں نے بازو سے پکڑ کے کہا، بیٹے میری جماعت کے ساتھ پڑی ہوئی لے لے، اور جو تیری آہ اور ڈھا کا ثواب ہے نا وہ مجھے دے دے۔ جو توبہ ہے، ہم تو یہ لفظ بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں نا، اور جب ہم کوئی عجیب واقعہ دیکھتے ہیں تو یہ لفظ زبان پہ آ جاتا ہے، توبہ۔ کاش کہ اس لفظ کی جو تاثیر ہے وہ کسی ایسے شخص کی قبر پہ جا کے ہم پوچھیں کہ جس نے توبہ کی اور پھر مرجع خلائق بن گیا۔ کیونکہ یہ دوستو ایک ایسا احساس اور ایک ایسا لفظ ہے کہ جب آپ کی زبان سے نکلتا ہے نا، پھر خالق تمہارا ماضی نہیں دیکھتا، وہ تمہارا حال دیکھتا ہے، اور تمہارے حال کو خوشحال کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شرابوں میں رہا، یہ کبابوں میں رہا، یہ عیاشیوں میں رہا، یہ فحاشیوں میں رہا۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ پلٹا ہے تو میرے پاس ہی آیا ہے نا۔ در در کے اس نے دھکے کھائے ہیں، اس کو سکون اگر چاہیے تھا تو آیا تو میرے بوئے پہ ہی ہے نا۔ اب اگر اس کو میں دھدکار دوں تو یہ کس کے بوئے پہ جائے گا؟ بس یہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان یہ محبت اور مان کا جو احساس ہے، یہ توبہ کہلاتا ہے۔